تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب بھی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی نایاب. ہیلو، ہاں سر، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم نماز پڑھتے ہیں تب اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جیسے ہی دنیا والوں کے ساتھ رہتے تو ہم سب کچھ بھول جاتے. تو ہم کس طرح سے اللہ کے قریب ہوں گے کہ نماز پڑھیں یا پھر ایسا کچھ کریں کہ اللہ کی طرف قریب ہو اور آخرت کے بارے میں سوچیں. جیسے دنیاوی لوگوں سے ملتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. آپ ہر نماز میں اللہ کے بارے میں سوچتی ہے؟ ہاں سر. کتنی رکعتیں پڑھتی ہیں پورے دن میں؟ سر پورے 5 ٹائم پڑھتی ہوں، کبھی تاجد تو پڑھ رہی تھی. آپ کے سوال کے جواب سے آپ کا مائکروفون بہت آواز کر رہا. مسلمان نا دنیا کے بارے میں سوچتا ہے. کوئی حرام کام نہیں ہے. دنیا کے بارے میں سوچیں گے، پورا فوکس کریں گے تو اسکل اوپر جائے گی نا. جو بھی دنیا میں اسکل لے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، مگر اس اسکل کا پرپس کیا ہوگا بس یہ دیکھیں آپ. اسے آدھی سے زیادہ تو وہ والی اسکلس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جو کہ دنیا نے ہم پہ فورس کی ہوئی، کیونکہ آپ آخرت کا سوچ رہے ہوتے. مسلمان اگر ان چیزوں کے بارے میں سوچے اور وہ والے ایسپیکٹس، وہ والے سبجیکٹ میٹر کے اوپر ایکسپرٹیز لے، وہ والی سبجیکٹ میٹر کے اوپر کہ جس سے اس کو پتا ہو کہ امت کا فائدہ ہو رہا ہے. امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ انسان جس کو سورج کی پہلی کرن ملے صبح اور پہلے کرن کے ساتھ قوم کے مسائل نہ اس کے ذہن میں آئیں تو وہ اس تک تو اسلام پہنچا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا جب شروع ہوتی ہے نا، ابھی جب صبح اٹھتے ہیں آپ، تب سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے کون سی اسکل لینی ہے، کون سا کام کرنا ہے، پھر اس میں نے پورا کا پورا گرینڈ گلوبل مسئلہ حل کرنا ہے پوری امت کا. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے مجھے پتا ہے کون سی اسکلز چاہیے مسلمانوں کو. ہمیں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن دینا بند نہیں کریں گے تو آخرت کبھی بھی نہیں یاد آئے گی. آپ کو میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے بغیر غیر مسلم بھی مشنز کے اوپر نکلے ہوئے ہیں دنیا کو کرنے کے لیے. کچھ اللہ کے لیے بھی نکلے ہیں، کرسچن تھے، کچھ غیر اللہ کے لیے بھی نکلے ہیں، کام دنوں کے لیے، لوگوں کے لیے کرنے نکلے ہیں. کیا پتا کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، آخرت میں اس کا کیا حساب ہوتا ہے. مگر مسلمان کا حساب تو جو اپنا سوچے گا. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا آخرت یا نفس. تیسری کوئی کانسٹنٹ ویریبل نہیں ہے. یا آخرت یا نفس. اب آپ خود فیصلہ کریں. نمازیں بھی آپ اگر کچھ ایسی بھی نمازیں جو آپ لوگ ہیں جو نفس کی تسکین کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہاں میرا فرض پورا ہو گیا. سوچیں ذرا، کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے لیے نماز پڑھتے ہیں. دو ہی کانسٹنٹس ہیں، نہ آخرت یا نفس. یہ ویریبل نہیں ہے، کانسٹنٹس ہیں. اللہ نے کہا ہے کانسٹنٹ ہے، آخرت ہونی ہے. اللہ نے تو کہا ہو چکی ہے. اللہ نے تو پاسٹ ٹینس میں بولا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو کیا وقت کی قید. سو غور سے سمجھیں اس بات کو. یو نیڈ ٹو نو اف یو آر ان باؤنڈ سیلف باؤنڈ، تو پھر تو نمازیں بھی آپ کی جو ہے نا وہ دنیا کے لیے ہیں. اپنے آپ کو، آپ بھی دنیا کا حصہ ہے نا، اب نمازیں بھی دنیا. اگر آپ گاڈ باؤنڈ ہیں، اللہ کی طرف باؤنڈ ہیں، آخرت باؤنڈ ہیں آپ، تو پھر آپ لوگوں کو پیسے بھی دیں، لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہوں گے نا، تو آپ کو ثواب ہو رہا ہوگا. لوگوں کے لیے آپ ٹائم بھی گزار رہے ہوں گے، لوگوں کو ہنس کے بھی دیکھ رہے ہوں گے، تب بھی آخرت بن رہی ہو. مگر اگر آپ سیلف باؤنڈ ہیں تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ، پھر اللہ کی بات نہیں ہوگی. اور ہیں دنیا میں ایسے لوگ. سو اٹس ناٹ اباؤٹ نماز میں خیال آتا ہے اللہ کا کہ نہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی سینٹرل پوزیشن توڑنی ہے. سب سے پہلے سینٹرل پوزیشن اللہ کی ہے انسان کے اندر. اگر سینٹرل پوزیشن اللہ کی نہیں ہے، پھر آپ کو میں پھر بتا دوں، پھر ایونٹ کا ویٹ ہی کریں جو آپ کو ٹیمپٹ کر کے ادھر سے ادھر لے جائے گا. پھر خسو خشاک کے آپ کوئی اچھا ایونٹ آتا ہے، دینی ایونٹ آئے گا، دین یاد آئے گا، دنیاوی ایونٹ آئے گا، دنیا یاد آئے گی. آپ اگر خود مطلب پھول پتے کی طرح پانی کے بہاؤ پہ چل رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہے. پھر لوگ آپ کو دیکھ کے کیوں اسلام میں ہیں. سو سینٹرل پوزیشن چینج کریں اپنی. اور یہ انٹروسپیکشن سے، سوچ بچار سے ہوتی ہے. اپنے اوپر کام کریں، کیتھارسس کریں اپنا. ٹھیک ہے. سعد السلام علیکم. سعد کیسر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا سر، آپ نے میں اب کسی سے بات کروں نا اگر، تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی، اور خاص طور پہ اگر وہ تھوڑی دیر کی ملاقات ہو نا، تو اس میں تو مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی کہ یہ بندہ کدھر پھنسا ہوا ہے، اس سے کیسے بات کرنی ہے. اچھا زیادہ دیر جس میں جیسے گھر والے ہیں ان کے ساتھ تو سمجھ آ جاتی کہ ابھی یہ کام پھنسے ہیں، مال میں پھنسے ہوئے ہیں،
یا اس طرح کی چیزوں میں. لیکن جو تھوڑی دیر کی کہیں ملاقات ہوتی نا کسی سے, تو وہ جو آپ نے فریمنگ سمجھانی تھی نا, وہ میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں اس کا. آپ میری کسی کلاس میں ہیں؟ نہیں, میرے گھر والے, میری وائف ہے, لیکن میں میں نے نہیں. کب آپ سے کہا سمجھانی میں نے؟ سر وہ جو فریم آپ نے نہیں بتایا تھا کہ وہ فریم کے فریم ہوتے یہ ہیں پتا جس ہے میں, فریمنگ میں نے آپ فریمنگ میں نے اوپن پبلک میں فریمنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں اسی کوئی کلاس میں لے رہا تھا آپ کی, مطلب وہ تھا کوئی اسی طرح میں آج ہوں نا جیسے. کریٹیکل تو تھنکنگ کلاس میں آپ میری سر میں تو ساری لیتا ہوں نا, میری کیونکہ وائف ہے. فریمنگ اس میں کور کریں گے نا, کریٹیکل تھنکنگ میں فریمنگ کور ہوتی ہے. مجھے ہاں جی وہ ایک لمبا تو میرا, کانسیپٹ ہے, میں پبلک سیشن میں تو نہیں, میں فریمنگ ویسے میں آپ کو بتا دوں نہیں, میں آپ کو بہت لمبا جواب ہے فریمنگ. آپ سوال دوبارہ سے پوچھیں, میں بغیر فریمنگ کے آپ کے جواب دیتا ہوں. سر سوال ایسے ہے کہ جیسے میں اب تھوڑی دیر کے لیے ملا ہوں نا کسی بندے سے, تو میں نے حجت تمام کرنی ہے, تو مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ کئی دفعہ کہ یار یہ یہ کہاں دوبارہ پوچھیں, ایک منٹ رکیں, یہ آپ نے کیوں حجت تمام کرنی, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سر حجت ایسے تمام کرنی ہے, گفتگو ہے فار ایگزامپل 5 منٹ کی, تو میں نے پرپز سے جوڑنا ہے, مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ بندہ کہاں پھنسا ہوا ہے, یہ بندہ مال میں پھنسا ہوا ہے, یہ سوچ کہاں سے رہا ہے, مطلب کیا ہے, مجھے یہ چیز بڑا اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. کتنی عمر ہے آپ لیکن کی؟ میں 35. کس شہر میں آپ؟ میں پنڈی میں. آپ تو مین سٹی میں پلے بڑے ہیں, آپ کو تو اب تک یہ ریڈار آن ہونا چاہیے تھا, آپ کو بڑا اچھا چلنا چاہیے تھا کہ انسان کی شناخت کر لیں کہ اس کے ساتھ کچھ چھوٹے سے 2-3 خدا تو نہیں داخل ہوئے کمرے میں اس کے ساتھ ہی. سر ان کی نہیں سمجھ لگتی اس میں, مجھے نا جو میں شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ فریمنگ ہی سمجھ آئی تھی, جو میں نے کہا کہ یہ فریم. آپ نے لفظ صحیح یوز کیا ہے, فریمنگ ہی میں, فریم میں پھنسے ہیں لوگ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں فریمنگ کو چھوڑے نا اس وقت, آپ لوگوں کو نہیں پتا نا فریمنگ کیا ہوتی. آپ ایسا کریں, آپ یہ چھوڑ دیں کہ لوگ کس فریم میں, لوگ کیا چاہتے ہیں, آپ ان کو بس وہ بیان کریں, اور یہ حجت تمام کرنے والا فلسفہ چھوڑ دیں آپ, یہ لوکل مولوی نے دیا آپ کو, ٹھیک ہے, کہ حجت تمام ہو گئی, میرا کام ہوتا میں جا رہا ہوں. یہ تب ہوتا ہے جب ابو جہل ابو لہب سامنے بیٹھا ہو, جو 500 دفعہ تبلیغ دعوت کے بعد بھی نہ مانے, اس کو حجت تمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مسلمانوں کے لیے کیوں حجت تمام کرنی ہے؟ مسلمانوں کو تو مرتے دم تک آپ نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے بچانا ہے. لیکن سر جس بندے کا مجھے لگتا ہے کہ یار اس کے بعد اس سے ملاقات نہیں ہوگی, تو میں تو اکثر جب میں اٹھتا ہے نا وہ بندہ میرے پاس سے, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار میں نے اس کو آپ کے کیا ہاتھ دیا. میں نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ساتھ نام ہے. سعد. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کی ملاقات اگلی دفعہ کب ہو, اللہ ملاتے ہیں. علی بن ابی طالب نے کہا تیرے پاس سائل بھیجے گا ہی تب اللہ, سائل مطلب سوال کرنے والا, جب تیرے پاس جواب ہوگا. ٹھیک ہے, سو اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے, کسی وجہ سے وہ بندہ آپ کے سامنے آیا, پھر بھی آئے گا. نہیں کریں, آپ نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کے پاس آئے, اتنے اٹریکٹیو ہو آپ. ٹھیک ہے, آپ بھی تو کئی دفعہ جاتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک ہی دفعہ کیوں آ رہا ہے بندہ؟ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ حجت تمام کر رہے ہیں کہ بس میرا کام ہوگا, تو نکل, بس میرا ٹوٹل پورا کرنا ہے میں نے. ایسا نہیں ہوگا. اسپیشلی سر وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوتی. بے شک آدھے سیکنڈ کے لیے ملاقات ہو, لوگوں کی تو شادیاں آدھے سیکنڈ میں ملاقاتوں کے بعد ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک بندہ دوبارہ نہیں مل رہا. You need to attract them through the way you're going to talk to them. Okay? Make sure that should be your objective کہ میں اتنا attractive, truth ہوتا ہے نا, to logical eloquence. لوگ واپس آتے ہیں پھر اور پوچھتے ہیں کہ میں نے اس سے بات دوبارہ کرنی ہے. نیت ٹھیک رکھیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ اٹریکشن خود ڈالیں گے انشاءاللہ. بس کتابیں نہیں چھوڑنی, یاد رکھنا. سر باقی وہ اس کا انتظار کتابوں ہے, کے جی کورس کا انتظار ہے ہوم سکولنگ کے لیے, کیونکہ میں تو بہت سیریس ہوں اس پہ, میری وائف بھی, میرے 5 بچے ہیں. نہیں تو ہوم سکولنگ کا کورس کیا مطلب؟ اچھا سر میرے آپ اس کا, اچھا میرے کورس تیار کا ہے, آپ کو پتا ہے 8 کلاس تک تیار ہے, تو وہ مجھے, میں تو مطلب بیگم بھی میری پاس ہی بیٹھی ہے, یہ بھی نہیں, وہ آلموسٹ تیار ہوم ہے. سکولنگ کا کورس نہیں ہے جو 8th کلاس ہے, وہ کیریکٹر بلڈنگ کا کورس ہے. وہ میں سوچوں 8th کلاس کا ہوم سکولنگ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیریکٹر بلڈنگ کا کورس ہے. صحیح ہے. 8th کلاس تک. ہوم سکولنگ تو آپ کا اسٹارٹ ہی 12th گریڈ IGCSE لیول کی سبجیکٹ میٹر کے ساتھ ہے, جو آپ نے 7th ایئر 8th ایئر میں پورا کرا دینا ہوتا گھر میں, 11th ایئر تک ہی, 11th 12th آف ایج, ناٹ آف اسکول. ٹھیک ہے, سر وہ ہمارے تک کب تک پہنچے گا؟ ہوم سکولنگ میں نہ بولیں آپ, کیریکٹر بلڈنگ مانگ رہے ہیں. کیریکٹر بلڈنگ جو ہے نا وہ تو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں ہم اس وقت, ہوپفلی جلدی پہنچے گا آپ, کیونکہ اب وہ ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو پھر بکس کی ضرورت نہیں رہے گی. بکس جو ہے نا وہ پھر بھی اویلیبل ہوں گی ہوپفلی, ڈیجیٹائز کے بعد سارا کچھ آن لائن ہو جائے گا.
تو جزاک اللہ اس کی ڈیٹ میں نہیں دے سکتا, وہ تو میں پوچھوں گا وہ کبھی. ابھی ایکچولی مجھے ابھی انہیں کی کال آ رہی ہے. سر وہ پوچھ رہا ہوں ان سے. سر میری وائف کا سوال ہے, یہ کیا کہتے ہیں آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہے, یہ کر سکتی ہیں؟ وہ بھی ہیڈ فون لگا کے بیٹھی ہے اپنے موبائل سے. جی جی کرائیں. سر بولیے. جزاک اللہ سر. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. السلام علیکم.